رب کا ہے فرمان، اس پہ جا قربان، پیغام قرآن، پیغام قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، ایک بار پھر پروگرام پیغام قرآن لے کر حاضر ہیں۔ الحمدللہ اس میں ہم قرآن پاک کا ایک واقعہ سنتے ہیں اور اس واقعے سے سبق سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، پیغام لیتے ہیں قرآن کا، اور سلسلے کے آخر میں الحمدللہ قرآن پاک کی سورت کا تعارف بھی جانتے ہیں۔ آج ایک ایسا واقعہ آپ کو سنانا ہے، بلکہ میں یوں کہوں کہ کائنات کی ابتدا کا واقعہ سنانا ہے۔ میں اور آپ دنیا میں آئے، اس کی ابتدا کیسے ہوئی، دنیا میں سب سے پہلا انسان کیسے بنایا گیا، اللہ نے اپنا خلیفہ اس زمین پر بھیجا، وہ کیسے بھیجا، تخلیق کیسے ہوئی، سبحان اللہ، ون آف دا امیزنگ، ایک حیرت ناک بھی ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ تاریخی واقعہ بھی ہے۔ اور ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی، آج ہم یہ سنیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نہ ماں ہے نہ والد، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنایا ہے۔ چنانچہ روایت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت عزرائیل علیہ السلام کو، ملک الموت جن کو ہم کہتے ہیں، ان کو حکم دیا کہ ایک مٹھی مٹی لائیں۔ اللہ کی شان دیکھیں، حضرت عزرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور ایک مٹھی مٹی اٹھائی تو پوری روئے زمین کی جو مٹی ہے اس کی اوپری پرت وہ لپیٹ کر آپ کی مٹھی میں آ گئی، سبحان اللہ، جس میں 60 رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی مٹیاں تھیں، یعنی سفید، سیاہ، سرخ، زرد رنگوں والی نرم اور سخت مٹی، اور اسی طرح ذائقے بھی اس کے الگ تھے، شیریں، تلخ، نمکین، پھیکی، عجیب عجیب الگ الگ کیفیتوں والی مٹیاں جو ہیں وہ حضرت عزرائیل علیہ السلام کی مٹھی میں آ گئی۔ اب اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندنے کا حکم دیا گیا۔ ایک مدت کے بعد یہ چپکنے والی مٹی بن گئی، پھر ایک مدت کے بعد جب یہ مدت تک گوندی گئی تو کیچڑ کی طرح یہ بودار گارا بن گئی، پھر یہ خشک ہو کر کھن کھناتی ہوئی بجتی ہوئی مٹی بن گئی، یعنی اس کی کیفیتیں جو چینج ہوتی گئیں۔ پھر اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا۔ اب فرشتوں کی جماعت اسے دیکھ کر تعجب کرنے لگی، کیونکہ فرشتوں نے ایسی شکل و صورت، ایسی مخلوق اس سے پہلے دیکھی نہیں تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پتلے میں روح کو جب داخل کیا، روح کو داخل ہونے کا حکم دیا گیا، چنانچہ جب روح داخل ہو کر نتنوں پر پہنچی تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے چھینک آئی، ان کو چھینک آئی، اور اب روح زبان پر پہنچی تو پہلا جملہ جو آپ نے چھینکنے کے بعد کہا وہ الحمدللہ کہا۔ تو پتہ چلا اس زمین پر سب سے پہلے چھینکے تھے حضرت آدم علیہ السلام، اور سب سے پہلے جو جملہ کہا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے وہ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اس جواب پر، اس کہنے پر، الحمدللہ کے کہنے پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یرحمک اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرمائے۔ اے ابو محمد آدم، میں نے تم کو اپنی حمد ہی کے لیے بنایا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ پورے بدن میں روح پہنچ گئی اور آپ زندہ ہو کر اٹھ کر کھڑے ہو گئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب حدیث پاک سنیے گا ناظرین، ترمذی اور ابو داؤد میں یہ حدیث ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا جس مٹی سے بنایا گیا، چونکہ وہ مختلف رنگوں، مختلف کیفیتوں کی مٹیوں کا مجموعہ تھی، اس لیے آپ کی اولاد یعنی انسان بھی مختلف رنگ نسل کے لوگ ہیں، مختلف مزاج کے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ وہ مٹی کا اثر ہے۔ دیکھیں ہم ہیں سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، کچھ جگہ بلیک لوگ ہیں، کچھ جگہ وائٹ ہیں، کہیں سانولا رنگ ہے، کہیں لال رنگ ہے، کسی کے بال الگ رنگ کے ہیں، کوئی میٹھا ہے، کوئی کڑوا ہے، کوئی لڑاکو ہے، کوئی غصے والا ہے، ہر طرح کے لوگ ہیں دنیا میں، ہر طرح کا رنگ ہے، ہر طرح کے مزاج ہیں ہم سارے اولاد آدم۔ تو سبحان اللہ، اس کی وجہ بیان کی نبی پاک علیہ السلام نے کہ پوری دنیا کی مٹیوں کی، یوں سمجھیے کہ 60 قسم کی مٹیوں کی آمیزش تھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں، اس لیے اولاد آدم میں یہ تمام مزاج، رنگ، ہمیں نسل جو ہے وہ نظر آتی ہے، سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ابو محمد یا ابو البشر، اور آپ کا لقب خلیفۃ اللہ ہے، اور آپ سب سے پہلے اللہ کے نبی ہیں۔ آپ نے 960 برس کی عمر پائی، اور بوقت وفات آپ کی اولاد کی تعداد 1 لاکھ ہو چکی تھی۔ دنیا سے پردہ فرماتے وقت 1 لاکھ لوگ دنیا میں ہو چکے تھے۔ یہ نظام کیسے چلا یہ بھی ابھی آپ کو بتائیں گے۔
جنہوں نے اب آپ کی اولاد نے طرح طرح کی صنعتوں اور عمارتوں سے زمین کو آباد کیا. قرآن مجید میں بار بار اس مضمون کا ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی. چنانچہ سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا, آئیے تلاوت سنتے ہیں سورہ آل عمران پارہ 3 آیت نمبر 59 کی, اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں. ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. عیسیٰ کی کہاوت اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے, اسے مٹی سے بنایا پھر فرمایا ہو جا, وہ فوراً ہو جاتا ہے. اب بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی تخلیق کیسے ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں رہنے کا حکم دیا, تو اب جنت میں تنہائی کی وجہ سے کچھ غمگین ہوئے, ملول ہوئے, تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند کا غلبہ فرمایا اور آپ گہری نیند سو گئے. تو نیند ہی کی حالت میں آپ کی بائیں پسلی سے, جی ہاں آپ کی بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرمایا. جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک نہایت خوبصورت حسین و جمیل عورت آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں. آپ نے ان سے فرمایا تم کون ہو اور یہاں کس لیے آئی ہو؟ تو حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ آپ کو مجھ سے انس اور سکون قلب میسر ہو, اور مجھے آپ سے انسیت اور تسکین ملے, اور ہم دونوں ایک دوسرے سے مل کر خوشی کے ساتھ رہیں, پیار و محبت کے ساتھ رہیں, زندگی بسر کریں, اللہ عز و جل کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے جو تخلیق ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے ان عجائبات میں سے ہے, رب عز و جل کی قدرت کے ان نظاروں میں سے ہے جس کے دامن میں بڑی بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کے گوہر آبدار پوشیدہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا, حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا. قرآن کے اس فرمان سے یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو 4 طریقوں سے بنایا ہے. اب ذرا غور سے سنیے گا ناظرین. ایک تو نارمل طریقہ ہے کہ مرد و عورت کے ملاپ سے انسان پیدا ہوتا ہے, جیسا کہ عام طور پر انسانوں کی پیدائش ہوتی ہے. نمبر 2 کہ تنہا مرد سے ایک انسان پیدا ہوا اور وہ حضرت حوا ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے ان کو پیدا فرمایا. تیسرا طریقہ کہ تنہا ایک عورت سے ایک انسان پیدا ہوا, وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں, پاک دامن کنواری بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب چوتھا طریقہ کہ بغیر مرد و عورت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کو پیدا فرمایا, اور وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنایا. ناظرین اب ذرا غور سے سنیے گا, 4 طریقوں سے اللہ نے انسان کو بنایا. ہو سکتا ہے مرد و عورت یہ خیال کرتے دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے اس دنیا کو آباد کرنے کا ایک نظام ہے, اگر ہم نہ ہوتے تو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اس دنیا کو بڑھاتا. مرد کہتا کہ جب ہم مرد ہیں تو دنیا کی نسل جو ہے وہ آگے بڑھ سکتی ہے. تو اللہ نے بغیر مرد کے صرف ایک عورت سے انسان کو پیدا کر کے بتا دیا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. کوئی عورت کہتی کہ جب تک ہم نہ ہوں تو کائنات آگے بڑھ ہی نہیں سکتی, ماں نہ ہو تو بچہ کیسے ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبحان اللہ صرف مرد کی پسلی سے بی بی حوا کو پیدا کر کے یہ بتا دیا کہ رب چاہے تو بغیر ماں کے بھی پیدا کر سکتا ہے. اور مرد و عورت مل کر یہ سوچیں کہ ہماری وجہ سے کائنات میں رنگ ہے, یہ نسل انسانی ہماری وجہ سے بڑھ رہی ہے, تو بغیر مرد و عورت کے اللہ نے مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے بتا دیا کہ رب جو چاہے وہ کر سکتا ہے, وہ کن فرمائے تو فیکون, وہ ہو جاتا ہے, کائنات وجود میں آ سکتی ہے. سبحان اللہ, گویا تخلیق انسانی میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے وہ میسیجز, وہ پیغامات اور وہ عجائبات عطا فرمائے ہیں کہ بندہ جتنا غور کرے رب کی عظمت دل میں اتنی ہی بڑھتی چلی جاتی ہے. سبحان اللہ. اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب ذرا آگے چلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا. آپ کا لقب ہے خلیفۃ اللہ. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی خلافت سے سرفراز فرمانے کا ارادہ فرمایا تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے درمیان جو مکالمہ ہوا وہ بڑا تعجب خیز ہے, بڑا حیرت انگیز ہے, اور ساتھ ساتھ بڑی فکر انگیز اور عبرت آموز یہ گفتگو تھی, یہ کلام تھا. اب آئیے چلتے ہیں سورہ بقرہ کی طرف جہاں رب عز و جل اور فرشتوں کے درمیان جو یہ مکالمہ ہوا اس کو قرآن نے کس طرح بیان کیا. پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 30 سے 34 کی تلاوت سنتے ہیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي
إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، بولے کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے اور خون ریزیاں کرے، اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے اور تیری پاکی بولتے ہیں. فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے. اور اللہ تعالی نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر سب اشیاء ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ. بولے پاکی ہے تجھے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے. فرمایا اے آدم بتا دے انہیں سب اشیاء کے نام. جب آدم نے انہیں سب کے نام بتا دیے فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی سب چھپی چیزیں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان کریمی ہے. رب مالک ہے ناظرین، خالق ہے، اس کو مشورہ کرنے کی حاجت نہیں ہے، مگر یہ اللہ کی شان کریمی تھی کہ فرشتوں سے گویا کلام فرمایا. اب یہاں علماء نے بڑی پیاری بات لکھی. علماء فرماتے ہیں اللہ کی شان جو چاہتا ہے کرتا ہے، نہ کوئی اس کے ارادے میں دخل انداز ہو سکتا ہے، نہ کسی کی مجال ہے کہ اس کے کام میں چون و چراں کر سکے. مگر اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور خلافت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ یعنی فرشتوں کی جماعت سے مشورہ فرمایا. اس میں یہ ہدایت ہے، یہ سبق ہے کہ باری تعالیٰ جو سب سے زیادہ علم و قدرت والا ہے اور فاعل مختار ہے، جب وہ ملائکہ سے مشورہ فرماتا ہے تو بندے جن کا علم، اقتدار، اختیار سب بہت کم محدود ہے، انہیں بھی چاہیے کہ وہ جس کام کا ارادہ کریں اپنے مخلص دوستوں اور صاحبان عقل اور ہمدردوں سے مشورہ کر لیا کریں. مشورہ کرنے سے فائدہ ہی ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مشورہ نہیں کرتے، کہتے ہیں میں بہتر سمجھتا ہوں، نقصان اٹھاتے ہیں. تو قرآن کے اس خوبصورت واقعے سے ہمیں مشورے کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے. اب ناظرین ایک اور بڑی پیاری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سپیریورٹی کس چیز سے دی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا علم فرشتوں پر آشکار کیا کہ کیا تمہیں ان تمام چیزوں کے بارے میں پتہ ہے، تو فرشتوں نے کہا ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا رب نے بتایا ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا گیا تو انہوں نے تمام اشیاء کے نام بتا دیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم عطا فرمایا اور علم کی برکت کی بنا پر وہ عروج دیا
کہ پھر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کیا تو پتہ چلا کہ جو بلندی ہے، جو عروج ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے، علم وہ شے ہے جو بندے کو بلندی پر لے جاتی ہے. لا علمی، جہالت، یہ اللہ کو پسند نہیں. علم دین ہم نے سیکھنا چاہیے. ہمارے پاس کتنا علم ہے اس بارے میں ہمیں غور کرنا چاہیے. لوگ ساری زندگی گزر جاتی ہے علم دین حاصل نہیں کرتے. بہت بڑی تعداد وہ ہے جو دنیا بھر کے کام کرتے ہیں مگر انہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، انہیں احادیث کا علم نہیں، انہیں نماز صحیح پڑھنا نہیں آتی. آپ سوچئے نا، یہ جہالت والی زندگی اچھی نہیں ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو علم عطا کیا اور وہ مرتبہ رب نے عطا کیا کہ پھر فرشتوں نے انہیں سجدہ کیا. تو انسان علم کے ذریعے اور پھر اس پر عمل کر کے فرشتوں سے بھی اعلیٰ مخلوق بن سکتا ہے. اشرف المخلوقات کہا گیا. لیکن یہ ہر انسان کے لیے نہیں ہے. جو جاہل ہے، جو بے علم ہے، جو رب کا نافرمان ہے، وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے. اگر فرشتوں سے بھی اونچا مقام حاصل کرنا ہے تو علم حاصل کرنا ہوگا، علم پر عمل کرنا ہوگا، اللہ کی رضا والی زندگی گزارنی ہوگی. دیکھیں بڑی پیاری بات علماء نے بیان کی. فرشتے نوری مخلوق ہیں، گناہ نہیں کرتے، مگر ان کے پاس جس کو کہیں نا کہ شہوت بھی نہیں ہے، خواہشات نہیں ہیں. فرشتوں کے پاس عقل ہے، شہوت نہیں ہے. وہ اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں. جانور کے پاس شہوت ہے، عقل نہیں ہے، وہ صرف اپنی مستی میں لگے رہتے ہیں، وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے. مگر انسان وہ مخلوق ہے جس کو اللہ نے عقل بھی دی، اللہ نے خواہشات بھی دی. اب جو انسان عقل کے ذریعے، اللہ کے خوف کے ذریعے اپنی خواہشات پر قابو پا لیتا ہے وہ فرشتوں سے آگے ہو جاتا ہے. اور جو اپنی عقل کو پیچھے ڈال کر، اللہ کی اطاعت کو پیچھے ڈال کر نفسانی خواہشات کے چکر میں رہتا ہے، عیاشیاں کرتا ہے، کہتا ہے بس زندگی میں مزے کرنے ہیں، تو اب وہ جانور سے بھی بدتر ہے. کیونکہ جانور بھی یہ کام کر رہا ہے، انسان بھی یہ کام کر رہا ہے، مگر اللہ نے انسان کو عقل دی تھی. عقل کے ذریعے اپنے آپ کو قابو میں رکھتا. جو شہوات کے پیچھے، خواہشات کے پیچھے چلا وہ جانور سے بدتر ہے. اور جس نے اپنی شہوات، اپنی خواہشات کو کنٹرول کیا، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لیا، وہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے. سبحان اللہ. تو یہ ہے انسان کی اہمیت. یہ ہے اللہ کرے میں اور آپ جو آدمی کہلاتے ہیں. دیکھیں ناظرین، میں اور آپ آدمی کیوں کہلاتے ہیں؟ حضرت آدم کی اولاد سے ہیں. تو ہر آدمی کو، ہر انسان کو اپنی اہمیت سمجھنی چاہیے. ایمان اللہ ہمیں نصیب جن کو فرمایا، اللہ ہمیں ایمان پر استقامت دے، ایمان کی قدر دے، اپنا خوف دے اور پھر اپنی اطاعت نصیب فرمائے. علم دین کے نور سے ہمیں مزین فرمائے. اس کے لیے ہم سب کو بھی تو کوشش کرنی ہوگی، ہم سب کو بھی تو علم حاصل کرنا ہوگا. اب آخر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے علوم کتنے عطا فرمائے. سبحان اللہ. تفسیر روح البیان میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام چیزوں کے نام تمام زبانوں میں سکھا دیے. ان کو تمام ملائکہ کے نام، تمام اولاد آدم کے نام، آپ کی جتنی اولاد ہونی تھی یعنی ہم اور آپ بھی جو ہیں ان سب کے نام، تمام حیوانات و نباتات و جمادات کے نام، تمام چیزوں کی صنعتوں کے نام، تمام شہروں اور تمام بستیوں کے نام، تمام پرندوں اور تمام درختوں کے نام، آئندہ عالم وجود میں جو آنے والے ہیں سب کے نام، اور قیامت تک پیدا ہونے والے تمام جانداروں کے نام، تمام کھانے پینے کی چیزوں کے نام، اور جنت کی تمام نعمتوں کے نام، اور تمام چیزوں اور سامانوں کے نام، یہاں تک کہ پیالہ اور پیالی کے نام. اللہ اکبر. ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے 7 لاکھ زبانیں سکھائیں. 7 لاکھ زبانیں اور کائنات کی ہر چیز کا نام. کتنا علم تھا. سبحان اللہ. اور سبحان اللہ، یہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا؟ خود رب قرآن میں فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے. ناظرین، یہ تھے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم جو رب نے براہ راست حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمائے. اب آخر میں ایک عشق والی بات سن لیجئے، ایمان تازہ ہو جائے گا. جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کا عالم یہ ہے، آپ کو اتنی زبانیں آتی، اتنی چیزیں معلوم تھیں، تو بتائیے جو آدم کے بھی آقا ہیں، نبی آخر الزماں ہیں، رب کے حبیب ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علوم کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ عز و جل نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا علم عطا فرمایا ہوگا. سبحان اللہ. اللہ کریم نبی پاک کی سچی محبت ہمیں عطا فرمائے. کیا خوبصورت بات سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر. سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں.
آقا کو, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رب عز و جل نے تمام علوم عطا فرمائے. اللہ کریم قرآن پڑھنے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین, وقت ہوا ہے ہمارے اس پروگرام کے اندر ہم ایک سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے تعارف قرآن. آئیے چلتے ہیں سیگمنٹ تعارف قرآن کی طرف. پیغام قرآن. ناظرین, آج ایک بار پھر ہم پیغام قرآن کے سیگمنٹ تعارف قرآن میں حاضر ہیں. آج ایک نہیں 2 صورتوں کا تعارف حاصل کریں گے, سورہ کافرون اور سورہ نصر. پہلے سنتے ہیں سورہ کافرون کے بارے میں. مقام نزول, سورہ کافرون مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. رکوع اور آیات کی تعداد, اس صورت میں 1 رکوع اور 6 آیتیں ہیں. کافرون نام رکھنے کی وجہ, اس صورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے, اسی لیے اس صورت کو سورہ کافرون کہا جاتا ہے. سورہ کافرون کے فضائل کیا ہیں؟ حضرت فروا بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, تم قل یا ایھا الکافرون پڑھ کر سویا کرو کیونکہ یہ صورت شرک سے بری کرتی ہے. سبحان اللہ. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جس نے سورت قل یا ایھا الکافرون پڑھی تو گویا اس نے قرآن مجید کے 4تھائی حصے کی تلاوت کی, یعنی کوارٹر آف قرآن کا ثواب ہے سورہ کافرون پڑھنے کا. 4 بار پڑھ لیں تو پورے قرآن پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے. سبحان اللہ. سورہ کافرون کے مضامین کیا ہیں؟ اس سورہ مبارکہ میں مشرکوں کے عمل سے بیزاری کا اظہار کیا گیا ہے اور کافروں کی اس امید کو ختم کر دیا گیا ہے کہ مسلمان اپنے دین اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے معاملے میں کبھی ان سے سمجھوتا کریں گے. سورہ کوثر کے ساتھ سورہ کافرون کی مناسبت کیا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے سورہ کوثر ہے. سورہ کافرون کی اپنے سے ماں قبل سورت کوثر کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ کوثر میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہنے کا حکم دیا گیا, اور سورہ کافرون میں یہ حکم دیا گیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کافروں کو مخاطب کر کے یہ اعلان فرما دیں کہ میں صرف اپنے رب عز و جل کی عبادت کرتا رہوں گا, اور جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو میں ان کی کبھی بھی پوجا نہیں کروں گا. سبحان اللہ. سورہ نصر مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. اس صورت میں 1 رکوع اور 3 آیتیں ہیں. نصر نام رکھنے کی وجہ, عربی میں مدد کو نصر کہتے ہیں, اور اس صورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے. اس مناسبت سے اسے سورہ نصر کے نام سے موسوم کیا گیا ہے. سورہ نصر کے مضامین, اس سورہ مبارکہ میں حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کو فتح مکہ کی بشارت دی گئی, اور یہ بتایا گیا کہ ان قریب لوگ گروہ در گروہ دین اسلام میں داخل ہوں گے, اور آخری آیت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی تعریف اور پاکی بیان کرتے رہنے اور امت کے لیے مغفرت کی دعا مانگنے کا حکم دیا گیا ہے. سورہ کافرون کے ساتھ کیا مناسبت ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے سورہ کافرون ہے, تو بتایا گیا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ کافرون میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس دین کی دعوت دیتے ہیں وہ کافروں کے دین کے خلاف ہے, اور اس صورت میں خبر دی گئی ہے کہ کافروں کا دین مٹ جائے گا اور دین اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا. سبحان اللہ. امید ہے ناظرین آج کے سیگمنٹ میں ہمیں 2 صورتوں کا تعارف ملا, اب اس کو پڑھنے کا شوق بھی پیدا ہوگا. اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. انشاءاللہ اگلے سلسلے میں ایک اور پیغام قرآن لے کر حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رب کا ہے